چلیں آگے چلتے ہیں. سورہ نازیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں. کس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ روح کا. ٹھیک ہے. اور نزع جو ہے یہاں پہ جو ورڈ آ رہا ہے والنازعات ہے نا، تو نزع جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے سختی کے ساتھ کھینچنا. تو ہم کہتے ہیں نا کہ عالم نزع ہے، کہتے ہیں نا مرنے والے کے، تو یہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو روح ہے وہ کھنچ رہی ہے، اسی پر یہ نام ہے نازیات. اور غرقہ کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں ہم کہتے ہیں نا غرق، فلاں غرق ہو گیا، ڈوب گیا. تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ڈوب کر انسان کے جسم میں اس کی جان نکالتے ہیں، جسم کے اندر ڈوب کر جاتے ہیں اور اس کی رگ رگ سے جان نکالتے ہیں. تو پہلی جو بات جب ہم مثال دیتے ہیں کہ ڈوب کر کھینچ کر نکالتے ہیں، تو یہاں پر اشارہ جو ہے وہ کافر کی جان نکالنے کی طرف ہے، پہلا جو بات آ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کو اندر ڈوب کر اور سختی کے ساتھ کافروں کی جان نکالنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ دنیا سے اٹیچڈ ہوتا ہے اور زمینی خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، اس کو جکڑا ہوا ہوتا ہے زمینی خواہشات نے، حب دنیا نے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جانا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کے پاس. وہ کہاں رہنا چاہتا ہے؟ دنیا میں، دنیا کے مزے میں ڈوبے رہنا چاہتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب نزع کے بعد کافر کو عذاب نظر آ جاتا ہے نا، تو وہ اور ڈرتا ہے، اس کی روح اور چھپتی ہے نکالنے والوں کے فرشتوں سے. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا ذکر یہاں کیا گیا کہ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈوب کر جب آسانی سے روح ان کے ہاتھ نہیں لگتی تو وہ سختی کے ساتھ کافر کی روح کو کھینچ لیتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو دیکھیے اب انجام ہے نا، آہستگی سے جان نکالتے ہیں. ون ناشطات نشطا. نشط کا مطلب ہوتا ہے گرہ کھول دینا. تو گرہ جب ایسے کھل جاتی ہے تو بس سہولت ہو جاتی ہے نا کھلنے کے بعد. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی جب جان فرشتے نکالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی آسانی کے ساتھ کوئی گرہ کھول دی گئی. اور وجہ کیا ہے کہ مومن دنیا سے ڈیٹیچڈ ہوتا ہے، اس کو کوئی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس کو کوئی دنیا سے جانے کا غم نہیں ہوتا. وہ تو بالکل ایک ٹرانزٹ لاؤنج کی طرح مسافر ہوتا ہے کہ بھئی کب جیسے ایک پلین آئے، کب آئے، میں جاؤں پلین میں سوار ہوں. ہوتا ہے نا جو آپ دیکھیں لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیسے گھڑی دیکھ کے، اور جو جہاز لینڈ کر رہا ہوتا ہے کہتے ہیں بس اب میرا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے، میرا ہونے والا ہے، بس میں جانے والا ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جو مومن ہوتا ہے نا وہ تو اس نے تو اسی تیاری میں اپنی زندگی لگا دی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے اس کو کوئی نہیں مسئلہ ہوتا. فرشتے ایک تو ویسے ہی انجام اسے اچھا اپنا دکھ جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں جب اچھی شکل میں اس کے لیے خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا تو انجام اچھا ہے. تو وہ تو بالکل جیسے کہ تیار کوئی نہیں بیٹھا ہوتا. تو فرشتے اس کو یوں اس کی روح کو لے لیتے ہیں جیسے کہ پہلے سے ہی وہ نکلنے کے لیے تیار ہے روح، کیونکہ وہ تو اپنے رب سے ملنے کے لیے اس نے تو اپنی جس کو کہتے ہیں زندگی لگا دی نا، کھپا دی. اور ایک اور بات یہاں یاد رکھیے گا کہ بظاہر اگر آپ کو کوئی شخص نظر آتا ہے کہ اس کی جب جان کنی کا عالم تھا تو اسے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم اس کی بدگمانی کریں یا اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں یا ہم آپس میں پیچھے کومنٹس کریں کہ بڑی تکلیف سے ان کی جان نکلی. وجہ میں اس کی کیوں بتا رہی ہوں. بخاری میں حدیث آتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سینے اور تھوڑی کے درمیان وفات پائی. بوقت وفات آپ کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں نے کبھی کسی کی تکلیف کم ہونے کا تصور نہیں کیا. اسے بخاری نے روایت کی ہے. ٹھیک ہے. اب جو بظاہر ہمیں لگی تکلیف یا عائشہ رضی اللہ عنہا کو لگی، تو حقیقت میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جسم پہ جو روح ہے، جسم الگ ہے، روح الگ ہے، روح کتنی پرسکون ہے، یہ ہمیں نہیں پتا ہے. تو ہم یہ چیزیں ایسی ہیں اللہ نے غیب میں رکھی ہیں، ہم کسی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. ہاں چہرے کے ایکسپریشن یا چہرے کی کوئی چیز سے انسان کو اگر لگے بھی کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو کبھی کہنا نہیں چاہیے، جو میں نے آپ کو دلیل اس کے بارے میں دی. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل جسٹ وفات سے پہلے آپ نے ایک پانی کا کٹورا منگوایا اور آپ اس میں دونوں ہاتھ اپنے پانی میں ڈالتے جاتے اور منہ پہ پھیرتے جاتے، کیونکہ آپ کو بڑا تیز قسم کا بخار بھی چڑھا ہوا تھا نا. اور آپ ساتھ میں فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ انا للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. تو یہ کون فرما رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو بہرحال جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی تو ایک ایسی کیفیت یا کوئی چیز ہے جس سے کہ انسان گزرتا ہے، لیکن اس میں ہمیں کسی کے ساتھ بھی کوئی کامنٹس کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. یا یہ کہ کچھ لوگ اوور ہو جاتے ہیں، ان کی تو اتنی آسانی سے جان نکلی. اب جیسے کوئی سو رہا ہے،
सोते में उसका इंतकाल हो गया. अब हमें तो नहीं पता ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या मामला है, ये हमें तो नहीं मालूम किसी के बारे में. तो कुछ भी कमेंट्स करना ये मना है इस्लाम में कि मरने वाले के ऊपर किसी तरह के भी कमेंट की जाए. वो भी गलत है बिल्कुल. जनाजा हल्का है भारी, अगर गुनाह ज्यादा है तो भारी है, और वैसे हल्का है तो ये तो फिर जिनका वेट है बेचारों का तो वो तो सब गुनहगार हो गए इस तरह. तो इस दलील पर तो ये भी गलत है बिल्कुल. कोई इस किस्म के कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है. बाज दफा आप देखें लोगों को किडनी फेलियर हो जाता है तो उनकी पूरी बॉडी में पानी भर जाता है, वो नहीं निकलता आखिरी वक्त तक. ओडीमा होता है तो वो नहीं निकलता, तो फिर उनकी तो स्वेलिंग हो गई पूरे जिस्म में, तो वो क्या करें. बाज दफा कार्डियक अरेस्ट होता है, उसमें चेहरे का रंग नीला पड़ जाता है, तो अब नीला कोई फिर काला, फिर वो थोड़ा जैसा वक्त गुजरता है काला होता चला जाता है, तो फिर तो कोई कहन के तो चेहरे पे कोई रोशनी नहीं है, कोई रौनक ही नहीं है, कोई नूर ही नहीं है. तो अल्लाह जो है वो जो माफ रखे कि इंसान किसी के ऊपर भी ऐसे कमेंट करे. हम सबको भी एक दिन जो है इसी कैफियत से गुजरना है और मरना है, और पता भी नहीं किस तरह मरना है. तो बहरहाल यहाँ पे यही बात इधर बताई गई कि ये जो जिक्र किया जा रहा है. आगे चलते हैं आयत नंबर 3 और 4. वस्साबिहाती सबहा फस्साबिकाती सबका, और उन फरिश्तों की जो कायनात में तेजी से तैरते फिरते हैं फिर हुक्म बजा लाने में सबकत करते हैं. अब यहाँ पे दो राय ली गई हैं. एक तो ये उन्होंने कहा कि इन फरिश्तों का जिक्र है जो कि रूह निकालने के लिए इंसान के बदन में तेजी के साथ चलते फिरते हैं और गहराई में जाके उसकी रूह निकालते हैं. कुछ की आ रहा ये कि यहाँ जनरल बात की जा रही है कि फरिश्ते फुर्ती के साथ तेजी के साथ अल्लाह का हुक्म लेके आसमान से उतरते हैं. तो दोनों ही माने पर्टिनेंट हैं, यानी उनकी फुर्ती उनकी तेजी का जिक्र यहाँ किया जा रहा है कि बहुत ही एफिशिएंटली अल्लाह के अहकामात भी लेकर वो उतरते हैं. और आयत नंबर 4 में जो बात आ रही है फस साबिक़ाती सबक़ा, यानी ये कि सबकत करते हैं फिर अल्लाह के मामलात चलाने का इंतजाम करते हैं. यानी मुराद ये है कि जो कुछ भी दुनिया के भी मामलात हैं उनको भी वो अच्छे तरीके से चलाते हैं. और ये जो बात आगे आ रही है ना फल मुदब्बिराती अमरा, आयत नंबर 5, इसको भी देख लेते हैं इससे जोड़ करी. फस साबिक़ाती सबका, सबकत करते हैं, फल मुदब्बिराती अमरा यानी सबकत करके इंतजाम चलाते हैं अहकामे इलाही के मुताबिक, यानी फुर्ती के साथ अल्लाह के अहकामात नीचे भी लेकर आते हैं, फिर उनका इंतजाम भी बड़े ही एक्सीलेंस के लेवल के ऊपर करते हैं तेजी के साथ. और एक और बात भी यहां पर आती है कि ये जो मरने वाला शख्स होता है ना उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने में भी फुर्ती दिखाते हैं. ये भी एक यहाँ राय है उल्मा की कि उसका जो भी अंजाम है उसे फुर्ती से उस अंजाम तक पहुंचा देते हैं. और अगली बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो मामलात चलाने वाली बात है तदबीर करते हैं, तो मुराद यहाँ पर ये है कि देखिए एक बात याद रखिएगा, असल तदबीर यहाँ लिखा तो है इनको मुतब्बिर कहा गया है, लेकिन उल्मा का कहना यह है कि असल मुदब्बिर जिसको हम कहेंगे ना तदबीर करने वाला वो कौन है, अल्लाह. अल्लाह ताला इनको काम डाउन डेलीगेट करते हैं. आपको पता है जो लैलतुल कदर की रात है उसमें भी क्या होता है, पूरे साल के मामलात फरिश्तों को दे दिए जाते हैं. तो उससे मुराद ये है कि जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया होता है उसकी तेजी के साथ ऑर्गेनाइज तरीके से उसकी तदबीर करते हैं, इंतजाम संभालते हैं. किसी का जैसे मिसाल के तौर पे मरने का हुक्म है वो अल्लाह ने दिया, उनका इंतजाम करते हैं. किसी को राहत पहुंचानी है, किसी को बीमारी देनी है, किसी को तकलीफ से आजादी देनी है, सब चीज का वो इंतजाम बहुत ही आसान तरीके से करते हैं. आगे देखते हैं यौम तरजुफुर राजिफा ततबअहुर रादिफा कुलूब यौम इज़िन वाजिफा अबसारुहा खाशिआ यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा. जिस रोज हिला मारेगा जलजले का झटका और उसके पीछे एक और झटका पड़ेगा, कुछ दिल होंगे उस रोज खौफ से कांप रहे होंगे, निगाहें उनकी सहमी भी होंगी, और ये लोग कहते थे क्या वाकई हम पलटाकर फिर वापस लाए जाएंगे. अब यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है जो पहली आयत से बात शुरू हो रही है, जलजले का झटका. ये है पहला सूर जिसका यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि जब पहला सूर फूका जाएगा तो सारी कायनात कांप उठेगी, बिल्कुल लरज उठेगी और हर चीज फना हो जाएगी. राजिफा का मतलब है कपकपी,
کب کبھی کیا پورے ماحول میں زلزلہ آ جائے گا، یہ مراد ہے۔ زلزلے میں کیا ہوتا ہے، چیزیں ہلتی ہیں نا، اور جیسے زلزلہ چیزوں کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، اسی طرح جو یہ زلزلہ آئے گا تو تمام چیزیں جو ہیں وہ تتر بتر کائنات کی ہو جائیں گی، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا۔ یہ جھٹکا کون سا ہے؟ یہ دوسرا سور ہے، نفقہ ہے۔ دوسرا نفقہ ہے جب لوگ زندہ قبر سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ہے اس کے بارے میں اگلی جو آیت پھر آ رہی ہے کہ کچھ دن ہوں گے اس روز کانپ رہے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے قیامت کا جو احوال ہے، جو شدائد ہیں، جو سور کی آواز ہے، تو کیا مطلب ہے یہ کوئی معمولی دن ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس دن اضطراب، گھبراہٹ، شرمندگی اور دہشت سے لوگ جو ہیں ان کا قبروں سے جب نکلیں گے تو ایسے نہیں ریلیکس ہو کے نکل آئیں گے، نکل کے بھی وہ گھبرا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ۔ اور یاد رکھیے گا جتنا انسان قرآن سے دور ہوگا، جتنا انسان کافر ہوگا، جتنا انسان نے قرآن کو نہ جانا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا، وہ دن اس کے لیے اتنا سخت ہوگا۔ کبھی بھی اس کو، یعنی کہ اس نے تو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس دن ہونے کیا والا ہے مسلمان ہو کے۔ کتنے لوگ، ہم اگر میں آپ سے ابھی کہوں، آپ لوگ اپنے نہ جانے کتنے لوگ گنوا دیں گے افسوس کے ساتھ، جان پہچان کے، کہ جنہوں نے کبھی قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا اور اس دنیا سے کب کے جا چکے ہیں، 60 70 80 سال کی زندگی گزار کے۔ تو یہ دن ان کے لیے بھی بڑا سخت ہوگا، بیکاز ایوری تھنگ ول بی شاکنگ فار دیم۔ کوئی ایک چیز نہیں، ہر چیز، کہ دہشت جو ورڈ ہے نا آنکھوں میں، وہ یہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ وہ مسلمان ہو کے بھی اندازہ کیا لگاتے رہے قیامت کا، جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، ایسے ہی بس کوئی دن ہے ملنے جلنے کا، ہنسی کھیل کا، بس سب مسلمان آپس میں ملیں گے، ارے ہائے کیسے ہو تم، کیسے ایسے، یہاں نہیں کہیں کوئی پارٹی میں مل جاتے۔ تو ان کے لیے یہ چیز بڑی شاکنگ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس روز کچھ کا ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا یہ حال ہوگا اور ان کی نگاہیں سہمی بھی ہوں گی، آنکھیں بھی جو ہے نا ان کی، جس کو کہتے ہیں نا کہ جب ایک انسان کے اندر گلٹ ہوتا ہے تو وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے نا کہ ابھی جیسے مجھے پکڑ لیا جائے گا، ابھی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، تو وہ جو خوف چہرے پر بھی، سہما پن جو ہے، وہ ڈر اور خوف چہرے پر بھی ان کے آ جائے گا۔ اور دوسری جو بات یہاں کی نا کہ کیا ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے، یہ لوگ کہتے تھے، کب کہتے تھے؟ دنیا میں، آج ایسے ڈر رہے ہیں، اور دنیا میں کیا کہتے تھے؟ یہ منکرین قیامت تھے جو کہ کہا کرتے تھے کہ کیا ایسا ہوگا کہ ہم دوبارہ سے قیامت والے دن پلٹا کے لائے جائیں گے، ہماری ہڈیاں تو ختم ہو گئیں تو ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ آج یہ باتیں ہیں، اور اس دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا، کاش انسان قرآن کھول کے دیکھ لے۔ آیت نمبر 11 and 12، اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة، جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے، کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ یعنی مراد کیا ہے کہ ہم کس طرح زندہ کھڑے کیے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور ریزہ ہو گئیں، اور کہیں گے اگر واقعی ایسا ہوا، کہتے تھے، یہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو یہ تو واپسی واقعی ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہوگی۔ یعنی دنیا میں بھی یہ اس بات کو ریلیٹ کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کا ذکر کرتے ہیں تو جھٹلاتے تو تھے، لیکن یہ بات بہرحال آپس میں اندر ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہ یہ آتا بھی ہے، واقعات میں بھی آتا ہے سیرت میں، کہ کچھ کافر یہ کہتے تھے سمجھانے کے لیے دوسروں کو کہ دیکھو ان کی بات مان لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ حقیقت ہو گئی تو کیا ہوگا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہو گئی تو ہمارا تو یہ لوٹنا بڑے خسارے کا ہوگا، کیونکہ ہم تو ان کی بات نہیں مان رہے، ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ مگر پھر کیا ہوتا تھا، پھر کیا کہتے تھے؟ چلو چھوڑو، کل کی کل دیکھی جائے گی، کیئر لیس ایٹیٹیوڈ۔ وہ آپ کو یاد ہے ابھی قرآن میں بھی جو ہم نے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک آیت کیا تھا نا، یاد آیا آپ کو، جس میں وہ انہوں نے پورا وہ ایک اس کا ذکر تھا منافق کا، بتائیے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں آپ، ہاں یاد آیا؟ تو کیا کیا تھا اس نے؟ وہی نظر، اور پہلے وہ کیا کہہ رہا تھا، پہلا اس کا دل نرم ہو گیا تھا، اس نے کہا تھا پہلے کہ میں جو، مطلب اس کو سمجھ آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس نے کیا بولا کہ اگر میں نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو میں تو نیچا ہو جاؤں گا، میں تو پورے اپنی برادری میں بدنام ہو جاؤں گا۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیے اس بات کو آپ یوں سمجھیے کہ آج جو لوگ آپ کو اللہ کی نافرمانی کرتے دکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے؟
کچھ بھی نہیں پتا ہے بھائی، ٹھیک ہے یہ سب نہیں پتا، ڈیٹیلز نہیں پتا، لیکن کچھ بھی نہیں پتا، مطلب قیامت بھی نہیں آنی، دوزخ بھی کچھ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں نا، لیکن کیا ہے، کیا کرتے ہیں، ہاں بالکل ضمیر کو تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں، نہیں بس چلو چھوڑو کل دیکھا جائے گا، چلو اب دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے، چلو ابھی کی سوچو نا، ابھی کی بات کرو نا، دیکھا جائے گا، یہ چیز. تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. آیت نمبر 13 فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یہ یک کھلے میدان میں موجود ہوں گے. یعنی مراد یہ ہے، یہ جو ساحرہ کا ورڈ ہے اس سے مراد ہے میدان، یعنی کس طرف اشارہ ہے، قیامت کا جو منظر کھینچا جا رہا ہے، یعنی ایک ہی نفقے پر جب پہلا سور پھونکا جائے گا، جو بھی سور ہوں گے، جب انسان کھڑا کیا جائے گا تو اس میں تمام انسان جو ہیں وہ ایک میدان میں جمع کر دیے جائیں گے، اس کا ذکر یہاں پر ہے. اور زور کی ڈانٹ پڑے گی. زور کی ڈانٹ کیا ہے؟ سور کی بات ہے. اس کو جو ہے نا جھڑکی ڈانٹ آواز کو اس سے کمپیئر کیا گیا ہے. ایسی آواز ہوگی کہ انسان جو دیکھیں کسی کو ایک دم سے کوئی کسی کو ڈانٹ دے تو یوں ہو جاتا ہے نا آدمی، ایسے چونک جاتا ہے، وہ چیز ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذ الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. یہ ایک ہی مضمون ہے، میں نے اس لیے ایک ساتھ پڑھ دیا ہے. کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی جب اس کے رب نے اسے طوا کے مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے کہے کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں اور تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانیاں دکھائیں، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا. پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کیا اور اس نے پکار کر کہا میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا. آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا اور در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. تو اب یہاں پہ تھوڑا سا موضوع بدل کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے کہ جب وہ مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور گئے تھے تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اور طوا اسی جگہ کا نام ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور تبھی ان کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ وہ آگ لینے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کو نبوت اور رسالت دے دی گئی تھی. تو اب ذکر یہ کیا جا رہا ہے آگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پکار کے طوا کے مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ذرا فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے. اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تم اس سے یہ سوال کرو کہ کیا تم پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے تیار ہو، تو میں رب کی طرف سے تمہاری رہنمائی کروں. تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہے. 2-3 باتیں ہیں اس حوالے سے. پہلی بات یہ ہے کہ فرعون کے بارے میں ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ کفر میں اور معصیت میں اور تکبر میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے یا تو جو ہے نا دین کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور یا پھر جس کو کہتے ہیں نا گناہ چھوڑتا ہے. ڈر کا 2 افیکٹ ہوتے ہیں انسان پہ، یا تو کچھ لوگ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ دین چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنا دین پڑھو تو اتنا عمل مشکل ہوگا، اتنی زندگی تنگ ہوگی. تو یہ یہاں پہ فرعون نے بھی اپنے لیے یہ چیز سلیکٹ کی کہ مجھے جو ہے دنیا نہ چھوٹے نا، گناہ نہ چھوٹے، میرے دین یا دعوت موسیٰ علیہ السلام کی چھوٹتی ہے وہ چھوٹ جائے. دوسری بات کیا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس سے پہلے تم ایک بات اس سے کرو، کاؤنسلنگ کرو. اس کی کاؤنسلنگ کی طرف اشارہ ہے کہ کیا تم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہو، کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو، کیا تم اپنے اندر اللہ کی جو محبت ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہو. یہ تم پہلے جا کے اس سے پہلے بات کرو. تو ہمیں پتہ یہاں ایک امپورٹنٹ بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو پاک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی تکبر کرے اس کے باوجود اللہ نے اس کو پیغام پہنچوایا، لیکن جواب میں ہم سب آگے آ رہا ہے مضمون، لیکن ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ اس نے نہیں مانا، تو اللہ نے پھر زبردستی نہیں کی اس کے اوپر. تو یہی بات آج ہمارے لیے بھی ہے
کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا، ایک دائی کے لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان جب ایسے شخص کے لیے اس کو درس دے یا اس کو کوئی بات بتائے جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب جو نہیں کرنا چاہتا اس کو نہ بتائیں. نہیں، یہ نہیں مراد ہے، اس کو بھی بتانا ہے. لیکن مراد کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں جیسے درس پلان کیے جاتے ہیں نا، فلاں کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمارے گھر میں آ کے درس دیں، تو وہ شخص خود اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اپنے گھر والوں کی کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو بلا کے ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. تو وہ کیا، یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ وتھ پلان ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ایک طریقہ کیا ہے کہ کوئی ایک دائی ہے، اس کو کسی نے کہا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ رینڈم گاڑی میں چلتے چلتے رکا اور کسی کے گھر میں بھی گھس گیا اندر. نے کہا آپ کون؟ انہوں نے کہا جی میں ایک دائی ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ میں آپ کی اصلاح کرتی ہوں، آپ کا تزکیہ کرنے آئی ہوں. تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی کرتا ہے، ویسے بھی کوئی کرتا ہے، اور اگر کرے گا تو اس کا ری ایکشن نکلے گا نا. لوگ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو نہیں جانتے، اور آج کل تو سیکیورٹی ریزن ہے، اور گارڈ کو ڈانٹنا تم نے ان کو اندر کیوں آنے دیا، اور پتہ نہیں یہ اور وہ فلاں، ایک مسئلہ بن جائے گا. تو یہ جیسے جو یہ یہاں پہ ذکر ہے کہ جو انسان اپنا، آپ لوگ جیسے الحمدللہ یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ خود اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ خود اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے یہ راستہ اپنے لیے خود چنا. تو اگر میں یہاں ڈائس پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو قرآن پڑھا رہی ہوں تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ خود اپنی اصلاح چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو رینڈم جو ہے کسی کے اٹھ کے میں یہ جگہ چھوڑوں، اللہ نہ کرے، اور میں جا کے سامنے اپارٹمنٹ میں چلی جاؤں اور وہاں جا کے میں یہ کام زبردستی کرنا شروع کر دوں، یہ میرا کام نہیں. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس بات سے تبلیغ کی اسٹریٹجی پتہ چل رہی. اور ایک اور بات کیا ہے، حکمت بھی یہی ہے کہ انسان کی کاؤنسلنگ کرے، کہ پہلے اس بچے کو یا آپ جس کے ساتھ بھی بات کریں یا جو کوئی غلط بات کرے اس کو کہیں کہ بھئی یہ تمہارے اندر مسئلہ ہے، میں تمہیں کیا اچھی بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے، کوئی تھوڑی سی تمہید باندھ کے بات کریں. تو بڑی یہ پیاری بات ہے کہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہی، اور کس کے لیے کہی؟ فرعون جیسے جابر کے لیے. بھئی وہ تو اتنا بڑا طاغی تھا، اتنا بڑا اللہ کا بغاوت کرنے والا انسان تھا. اللہ تعالیٰ تو یعنی چاہتے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، جاتی اس کو قتل کر دینا، تو اس کی گردن اڑا دینا، ہو سکتا تھا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، یہ چیز چھوڑ دیا اس کے حال. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کر لی، اللہ تعالیٰ نے بھی طریقہ بھی تبلیغ کا سمجھا دیا. تو اس کے اندر ہمارے بھی سبق موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہر چیز میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ آگے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے بھی کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کوئی سمجھ ہوتی ہے، کوئی عقل ہوتی ہے. آل آف اے سڈن ایک دم سے انسان بات کہیں شروع نہیں کر دیتا. جیسے بعض دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہیں جائیں آپ تو وہاں پہ پہلے سے نہیں بتایا ہوا ہوتا، آپ وہاں گئے، لوگ جو ہے نا ہنس رہے ہیں، زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، اور ایک دم سے کوئی گھر میں آ کے کان میں کہتا ہے ذرا ان کو نا درس دینا شروع کر دیں. تو یہ حکمت ہے، اس وقت کوئی نہیں سنے گا. یہ کوئی آپ نے پلان ہی نہیں کیا. اچھا وہ اپنی طرف سے کیا چلاکی دکھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، یہ لوگ تو ویسے ہی نہیں سنتے، تو ہم اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں ابھی آپ شروع ہو جائیں تو یہ مجبوراً سن لیں گے. ایسے کوئی انسان کو کیا مار پیٹ کے تھوڑی کوئی اللہ کے پیغام کو بتایا جاتا ہے. پری پلان ہونا چاہیے، وہ اپنی مرضی سے جو ہے آ کے بیٹھے ہوں جگہ، اور نہیں آنا ہے نہ آئے. بات یہ اللہ کا کلام کوئی ایسا تو نہیں نا گرا پڑا نعوذ باللہ کہ زبردستی ہر ایک کو سنایا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ منہ بنا رہے ہیں اور وہ موبائل یوں کر رہے ہیں اور بعد میں وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اور دین سے متنفر ہو جائیں گے نا، اور زیادہ چڑ جائیں گے. اگلی دفعہ وہ آئیں گے بھی نہیں ان کے گھر میں، کہیں گے کہ پھر کچھ کر لیں گی. مثال میں دے رہی ہوں. تو یہ حکمت ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہے. اچھا دوسری بات، ایک اور بات آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسروں سے ایک بات اور کہنا کہ میں تمہیں ایک راہ بتا سکتا ہوں جو کہ تمہیں فلاح اور کامیابی کی طرف لے جائے گی، اور وہ یہ کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. یہ مجھے بیسکلی میں تمہاری تزکیہ میں اس چیز کا کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی جو اصل چیز جو تھی نا فرعون کے اندر، جو کمی تھی، وہ کیا تھی؟ خدا خوفی. اللہ کا ڈر ہی اس کے اندر بالکل موجود نہیں تھا، اور یہی ون آف دا ریزن تھا اس کی بربادی کا. اس حد تک بے خوفی تھی اللہ سے، خدا کی خوف موجود نہیں تھا کہ وہ کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی. تو یہ تم اس کو سمجھانا کہ میں تمہارے اندر ایک ایسی تمہاری رہنمائی کروں گا کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہستی کیا ہے. تو کیا تم مجھے اجازت دو گے؟ اچھا پھر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے آ رہا ہے کہ فرعون کے پاس جا کے ان کو بڑی نشانیاں دکھائیں. تو اس میں علماء کی رائے یہ ہے
کہ اس میں وہ معجزات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ید بیضا اور عصا وغیرہ. پھر کچھ علماء کی رائے ہے 10 کمانڈمنٹس جو تورا کے ہیں ان میں سے یہ آتا ہے کہ زنا نہ کرو، اور مختلف احکامات ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، شرک نہ کرو، یہ سارے احکامات. تو 10 کمانڈمنٹس تھے جو اس نے آگے اللہ نے دیے تھے تو فرعون کو بتائے. اب آگے دیکھیے کیا ہوا، اس نے جھٹلا دیا. یعنی کیا ہوا، وہ بالکل بھی نہیں مانا. اس کا ان دلائل دینے کا، معجزات کا فرعون پہ کوئی اثر نہیں ہوا. کوئی اس نے اپنی تکذیب اور نافرمانی اس نے نہیں چھوڑی، نشانی دیکھنے کے باوجود بھی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پلٹا چال بازی کرنے کے لیے، یعنی فساد مچانے کے لیے. اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اب یہ میں اکیلا نہیں کروں گا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کا، اب میں بلاتا ہوں جادوگروں کو. اس زمانے میں جادوگری بڑی ان تھی، بڑی ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ذریعہ تھا مقابلے کا، جیسے آج ہماری کوئی سولجرز ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے میں ان کا مقابلہ کراؤں گا اور موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کروں گا. آگے کیا ہوا کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس نے اپنے لشکروں کو، جادوگروں کو، سب کو جمع کیا، اور ہٹ دھرمی کا، یعنی اس حد تک ڈیفائنس آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے جواب میں اس نے دکھائی کہ اس نے سب کے سامنے یہ دعویٰ کیا موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے کہ تم مجھے اللہ کا پیغام دینے آئے ہو، میں تو اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ایبسولوٹ اتھارٹی جو ہے وہ تو اللہ کی ہے، اور جو کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو اس سے بڑا تو کوئی شرک دنیا میں نہیں. یہی چیز آج ہم نے ڈیموکریسی سے لے لی، فرعون والی چیز، کہ وہ جو کہتا ہے نا انا ربکم الاعلی، اس نے کہا ہمارے ہاں ڈیموکریسی ایسی خدا بن گئی ہے. کس طرح کہ آپ ووٹنگ کرائیں، اگر ہومو سیکسولیٹی کے لیے میجورٹی جو ہے وہ فیور میں اس کو ووٹنگ کرتے ہیں تو آپ اس کو لیگلائز کر دیں، گے میرج کو لیگلائز کر دیں، شراب کو لیگلائز کر دیں، لیونگ ٹوگیدر کو لیگلائز کر دیں، زنا کو لیگلائز کر دیں. کس بنا پہ؟ لوگوں کی میجورٹی کی بنا پہ. تو یہ بھی تو ہم نے اس کو بھی تو اتھارٹی، اللہ کو چھوڑ کے اتھارٹی کس کو بنا دیا ہے؟ لوگوں کو بنا دیا. تو یہ بھی ایک ون آف دا یہی شکل اس کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی اس کو عذاب ہوگا اور دنیا میں قبر میں بھی اس کو عذاب ہو رہا ہے. عذاب قبر پر آیات بھی آتی ہیں اس میں، اور اس کو نشان عبرت بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، آگے جو بات آ رہی ہے. اور ایسا جو ہے نشان عبرت بنایا ہے اس کے لیے کہ جو شخص بھی اب یہ قرآن پڑھے گا اور اس کے اندر تقویٰ موجود ہوگا تو وہ اس انجام سے ڈرے گا. کیونکہ فرعون کو پہلی قسط تو عذاب کی دنیا میں اس نے وصول کر لی، جیسے مرا ہے نا، آپ کو پتا ہے کس طرح اس کی موت واقع ہوئی، وہ نشان عبرت ہے. پھر قبر میں اس کو صبح و شام وہ پیش کیا جاتا ہے آگ کے سامنے، وہ نشان عبرت ہے، قرآن میں ہم پڑھا ہے. باقی جو قسط ہے عذاب کی وہ اسے اگلی کب ملے گی؟ قیامت کے دن. اب یہ جب سب کچھ پڑھتے ہیں تو جن کے اندر ذرا بھی تقویٰ ہے، ذرا بھی اللہ کا ڈر موجود ہے، تو وہ ایسے تغی کا کام، جس کو بغی کا کام یا اللہ کی بغاوت کا کام کبھی نہیں کریں. یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ نے جو لوٹا لوٹا کے بار بار پچھلے اقوام کے قصے ہمارے سامنے رکھے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 26 ہو گئی ہے، 27. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. اب میں ہر دفعہ آیت نمبر نہیں پڑھوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اتنی ساری ایک ساتھ آیت ہے نا، تو ان میں ایک ہی مضمون ہے، آپ لوگ خود یاد اندازہ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اس کی راڈ ڈھانکی، اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیز کے طور پہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کفار مکہ پہ ہے، اور ان کو ایک طرح سے ڈانٹ ہے، اس میں وارننگ دی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، اس کے اندر عجائبات دیکھو اللہ نے جو پیدا کیے ہیں،
تو تم یہ بتاؤ کہ آسمان پر ہی تم دیکھو تو یہ مشکل کام ہے یا تمہاری تخلیق مشکل کام ہے؟ یہ دوبارہ آپ یاد رکھیے گا اس سوال کا جواب ہے جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائے گا. اس کا جواب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں تمہیں دوبارہ زندہ کرنا. تم آسمان کے فینومینا، بارش، پانی، اولے، انتظام سب کو دیکھ لو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ کتنا کمپلیکس یہ کام ہے جو اللہ اتنی آسانی کے ساتھ کر رہا ہے. اور اللہ نے اس کو بنایا، چھت خوب اونچی اٹھائی، یعنی مراد یہی ہے کہ آسمان کی چھت اونچی اٹھائی، اس کا توازن قائم کیا. ایسی کوئی چھت نہیں کہ گر پڑے. پھر اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے رات ڈھانکی، یعنی رات بنائی، اس کا دن نکالا. ایک رات ہوتی ہے، اس کے بعد اگلے دن صبح طلوع ہو جاتی ہے، روشن بنایا دن. اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا تاکہ ابھی جیسے پہلے بھی ہم نے آیات میں دیکھا تھا تاکہ انسان اس میں چلے اور پھرے. اور پھر اس کے بعد جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ اس کا پانی نکالا، چارہ نکالا، پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر اور تمہارے لیے اور مویشیوں کے لیے. یعنی بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس میں اللہ کی تخلیق میں جو ہے وہ آسانیاں ہیں انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی بھی نکالا ہے. جب زمین کا ذکر کیا تو اس میں جو ہے نا یہ تمہارے لیے مویشیوں کے لیے فائدے ہیں. کیا فائدے ہیں؟ پانی نکلتا ہے زمین سے، چارہ نکلتا ہے، خوراک نکلتی ہے، فصلیں نکلتی ہیں، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے، زمین نہ ہلے. تو بہت سارے زمین کے فائدے ہیں. اور جیسے ایک بچہ بورن ہونے سے پہلے ایک ماں اس کی تیاری کرتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر ڈیمانڈ کے ہمارے زمین اور آسمان کو سجا دیا اور سب کو ہماری خدمت میں لگا دیا. ہمارا کام ہے ہم اللہ کی خدمت کریں، اللہ کے آگے جھکیں، اور کائنات جو ہے وہ ہمارے آگے جھکی ہوئی ہر طرح کی چیزیں ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے. بارش بھی، سورج بھی، چاند بھی، ستارے، ہر چیز کا اپنا فائدہ اور اپنے بہت سارے فوائد ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 34. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ مَأْوَاهُ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا اس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی. تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. اب بالکل دو طرح کے جو انجام ہیں ان کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے. پہلا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عظیم جو ہنگامہ برپا ہوگا کس طرف اشارہ ہے؟ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو سب کچھ جو ہم نے ابھی بات کی نا کہ کیوس میں تبدیل ہو جائے گا، سب کچھ کیوٹک ہو جائے گا اور اس روز انسان کو اپنا کیا دھرا یاد آئے گا. یعنی انسان کیا کرے گا اس دن؟ کہے گا کیا میں نے میرے جو ہے ایسپریشنز تھے، کیا انسپریشنز تھیں، میں نے اپنی زندگی کس کام میں لگائی، مجھے کہاں لگانی چاہیے تھی. کچھ ریگریٹس ہوں گے، کچھ پچھتاوے ہوں گے. جنہوں نے اللہ کی کتنے ہی نیک کام کیے ہوں گے وہ کہیں گے اس دن کاش میں اور نیک کام کر لیتا. لیکن جب کیا دھرا کی بات ہے تو میجورٹی یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ ریگریٹ کر رہے ہوں گے کہ میں کام کر کے آیا اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. تو یہ اس دن کا ذکر ہے کہ انسان سوچے گا میں نے اپنی انرجیز دین کو کھڑا کرنے میں لگائی تھی یا دین کو گرانے میں. اگر کھڑا کرنے کے لیے لگائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اپنا کیا دھرا یاد کر کے خوش ہوگا. لیکن اگر اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ گرانے میں لگائی ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ کہے گا یہ میں کیا کام کر کے آ گیا دنیا میں، نا یہ کس جگہ پر اپنے صلاحیتوں کو لگا کے آ گیا. تو وہ دن ہے جس کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول دی جائے گی. تو یہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کافروں کا. ان کے لیے جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم ہے. تو کہا جائے گا کہ اچھا ہے غور سے تم اس کو دیکھو. اچھا کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے نا ہر دیکھنے والے کے لیے تو یہاں کافر تو نہیں لکھا ہوا، تو یہ کیسی بات ہے؟ ہر دیکھنے میں تو مسلمان بھی ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مومنوں کو بھی دکھائی جائے گی اس سٹیج پر دوزخ. ان کو کیوں دکھائی جائے گی بتائیے؟ کہ وہ شکر ادا کریں. وہ جب دیکھیں گے کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر، اللہ اتنا برا مقام، اتنی بری جگہ،
کہ جہاں کہ اگر میں اعمال صالح اور تیری فرما برداری نہ کرتا یا کرتی تو میرا یہ انجام ہوتا. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے کہ ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول دی جائے گی. تو جس نے سرکشی کی تھی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، اب یہاں پہ بتایا گیا کہ جس نے اپنی دنیا میں کو پریفر کیا، دنیا کے لیے جیے، دنیا کے لیے مرے، ہر چیز میں اللہ کے حکم کے آگے اپنی بات کو رکھا، کبھی اپنی اصلاح کا نہ سوچا، اپنی اولاد یا نوکر جس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ کی اولاد ہے یا نوکر ہے تو ہر بات میں آپ اس کو ایک رول بناتے ہیں اپنے گھر میں، تو آپ کا نوکر مطلب بچے بھی نوکر بھی اگر آپ کی بات نہ مانے اور یہ کہیں کہ آئی ول ناٹ لسن ٹو اٹ، تو ظاہر ہے آپ کب تک ٹالریٹ کریں گے نا. تو یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی ہر بات میں ایک کوشچن کر دیا، کیوں؟ وائے اللہ تعالیٰ، کیوں میں ایسا کروں؟ کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ یہ والی چیز نا، یہ ان کا مقام یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے پوری زندگی جو ہے نا ترجیح کس کو دیتے رہے؟ دنیا کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں کی. اور حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو اذان ہوتی ہے. تو زندگی جو ہے ان دو اذانوں کے درمیان کا وقفہ ہے جو انسان اپنا گزارتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے، اتنا ابھی ٹائم ہے. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے یہاں پر کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگ اگر آج آپ بات کریں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ویکیشنز پہلے اور عمرہ اور حج بعد میں، پھر اس کے بعد کیا ہے، شادی پہلے، حجاب بعد میں، نیند پہلے ہے، نماز بعد میں، قضا پڑھ لیں گے، دنیاوی تعلیم پہلے ہے، قرآن کی تعلیم بعد میں، اور وہ بھی اگر توفیق ہے تو ورنہ کوئی بات نہیں. اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لی کہ شادی، مائیوں، یہ سارے فنکشنز پہلے، اور اللہ کا کوئی بات کرنا، اللہ کے ذکر سے جو ہے کوئی اپنے تقریبات کا، اپنی خوشی کا آغاز کرنا. چندی ماہ سوا چند لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، درس قرآن ایسے موقع پر رکھتے ہیں. اصل پریفرنس شادیوں میں کیا ہوتی ہے؟ بلکہ شادی سے بڑھ کے آپ کو پتا ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں شادی اور ولیمہ تو بڑے ہی بورنگ ہے، اگر آنا ہے جیسے باہر سے بلا رہے ہوتے ہیں نا اپنے کزنس وغیرہ کو، تو کہتے ہیں آنا ہے نا تو مہندی اور وہ ڈھولکیوں میں آؤ. اصل تو وہ فنکشن ہے، شادی اٹینڈ نہ کرنا، اس وقت چلے بھی جانا تو کوئی بات نہیں، وہ تو سب سے بورنگ ہے. تو وہی والی چیز ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر چیز میں جو ہے وہ پریفرنس دی، سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. ظاہر ہے جب انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا تو جو گناہ ہیں وہ سرکشی کے لیول تک کرے گا، چھوٹے موٹے گناہ نہیں پھر کرے گا، صغیرہ گناہ، پھر کبیرہ گناہ کے لیول تک اس سے گناہ سرزد ہوں گے، کیونکہ اس کا ٹارگٹ ہی دنیا ہے، وہ تو دنیا کے لیے رہا ہے، آخرت کی پرواہ اسے نہیں، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اس کے بعد دیکھیے کہ اب اگلی جو ان کی ذکر آ رہا ہے وہ کن کا آ رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامًا، اور جس نے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ تقوی والے لوگ. انہوں نے کوئی بھی کام کیا، کوئی بھی چیز کی، اس میں اپنے نفس کو انہوں نے گناہوں سے، حرام سے، کے ارتکاب سے، تمام چیزوں سے روکتے رہے. لاکھ ان کا انکلائنڈ تھے، وہ کوئی بھی گناہ کے کام پر، کوئی لڑکی ہے اس کا حجاب پہننے کو دل نہیں چاہتا تھا، مووی دیکھنے کا دل چاہتا ہے، میوزک سننے کا دل چاہتا ہے، اپنے آپ کو اوڑھنے لپیٹنے کا جی نہیں چاہتا. کتنا بھی اس طرح کے کام کرتے میں دل کٹے انسان کا. اپنے بچوں کی شادیوں میں پیسہ لٹانے کا دل چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کی خواہشات جو بھی دل میں آئے اس کو بس ہوتا ہے کہ پورا کرنے کا، اور قادر بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو پیسہ بھی ہوتا ہے نا، تو وہ ان کو اتنی قدرت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات پوری کر سکیں. اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی اگر اطاعت کی تو پھر دیکھیے اللہ نے بھی ان کا جو ہے نا کیا اکرام کیا کہ جنت ان کا ٹھکانہ ہے. تو جتنی آج خواہش نفس کی انسان قربانی دے گا اتنی اعلیٰ جنت جو ہے وہ انشاءاللہ کل اس کا مقدر بنے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے. یعنی جو میں تعلیمات لایا ہوں تمہارا نفس اس کے آگے جب تک جو ہے سر بس سجود نہ ہو جائے نا، جھک نہ جائے تمہارا نفس، اس وقت تک جو ہے نا وہ تم مومن نہیں بن سکتے ہو. اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی لائے ہیں تعلیمات؟ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. تو جب تک ہم اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں اپنے آپ کو جھکائیں گے نہیں تب تک ہم مومن نہیں بن سکتے. ہمارا نام مومن نہیں ہے، پھر ہم مسلمان ہی جب تک رہیں گے، مومن کا لیول نہیں پا سکتے. کیونکہ یہاں پہ جن کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ متقین ہیں، جن کا اتنا اچھا انجام ہوگا. دوسری بات، ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ بری خواہشات سے روکا جا رہا ہے.
یہاں پہ جو خواہشات انسان کے شریعت کے دائرے میں ہیں ان کی کوئی روک ٹوک نہیں، یعنی مراد یہی ہے کہ شریعت میں اگر آپ غور کریں، ہماری جو اللہ نے شریعت دی اس میں انسان کی وانٹس بھی پوری ہوتی ہیں اور انسان کی نیڈ بھی پوری ہوتی ہے۔ ایک حد تک آپ یہ بھی ہو سکتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر زندگی گزارنے میں اللہ بھی راضی ہو، آپ بھی راضی ہو، یہ ایسا کوئی امپاسبل بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مراد بالکل نہیں ہے کہ اس نے بالکل ہی اپنی نفسانی تمام خواہشات کو جو ہے وہ ختم کر دیا، صرف وہ خواہشات نفس کی منع ہیں جس میں کہ اللہ کی کہیں پر بھی سرکشی سامنے آتی ہے، اللہ کی بغاوت آتی ہے، ورنہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ طبرانی کی حدیث آتی ہے کہ دنیا میں سب سے بدترین معبودوں میں سے وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو، تو ایکچولی اس خواہش نفس سے روکا گیا ہے کہ جو کہ اللہ سے ہمیں ایک طرح سے سرکشی سکھاتی ہے۔ اچھا، آیت نمبر 41، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی، یہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ جب وہ اپنی اس طرح کی زندگی اللہ کی مرضی کی گزارے گا تو اللہ کو بھی اس کو دینے کے لیے اتنا اونچا مقام ہوگا۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، قیامت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ان کا جو ہے سوال تھا کفار کا، مشرکین کا، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک تو قیامت آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی تو کب آئے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا بتانا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے، تمہارا کیا کام کہ تم اس کا وقت بتاؤ، یا اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کو وقت بتاتے پھریں، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، اور آپ کا کام تو ان کو انذار کرنا ہے۔ آپ ایک دائی ہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ان کو قیامت کی ڈیٹ بتاتے رہیں کہ دیکھو اب یہ ہاتھ میں گن کے اب ڈیٹ آنے لگی، اب ڈیٹ آنے والی۔ آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ کالج فون کر کے وہاں پوچھتا ہے کہ ایگزام کی ڈیٹ کو چینج ہوئی، کب ایگزام کب ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی ڈیٹ نہیں آئی ہے، آنے والی ہے، آ جائے گی، کچھ پتا نہیں مئی میں جون میں کب ہے، معلوم نہیں ہمیں۔ پھر وہ پوچھ رہا ہے تو کس انتظار میں ہے وہ؟ یعنی کہ اگر فرض کر لیجئے کہ انہوں نے اپریل میں بتایا کہ اب مئی میں ہے، تو کیا وقت رہ گیا اس کے پاس؟ تو جو وہ بے وقوف ہے نا اسٹوڈنٹ، اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ تیاری کرے۔ امتحان مئی میں ہو جائیں گے، چلو جون میں ہو جائیں گے، جولائی میں، کسی نہ کسی مہینے میں تو ہو ہی جائیں گے نا، یعنی 2-3 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ ہے ذہن میں تو ہو جائے گا۔ تو ویسی ہماری بھی بات ہے کہ یہ انسان یہ سمجھے تو جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو اپنی فکر یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جو ہے وہ تیاری پوری رکھیں، دن ہمارا جانے کا بھی اس دنیا سے کوئی بھی ہو۔ یہ کیا کہ جا کے نجومیوں سے پوچھیں اور پامس سے پوچھیں کہ بھئی میں مرنے کب والی ہوں تو میں پھر کچھ دیکھوں گی، تیاری کروں گی، یا خود سے ہی ازیوم کریں کہ جب میں 60 سال 70 کی ہو جاؤں گی تو میں حج کروں گی، پھر میں ایسا کروں گی، میں ویسا کروں گی۔ تو یہ تو وقت سے پہلے انسان نیکیاں کر جائے۔ جانا ہے، دیکھیے ہم سب کو پتا ہے، ہم سب کو جانا ہے، تو جو عقلمند آدمی کیا ہے وہ آج سے اپنی تیاری شروع کر دے، پہلے دن سے تیاری اپنی کر لے۔ جب اس کو عقل آ گئی، جب اس نے قرآن پڑھ لیا، جب اسے سمجھ آ گئی، بس وہ اپنی تیاری شروع کر دے۔ تو یہ والی چیز یہاں پر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو جیسے میں ابھی آپ کو کہہ رہی ہوں نا، حقیقت کیا ہے کہ میں اگر سچی بات کروں نا تو میں یہی کہوں کہ دیکھو بھئی ہمارے دن جو ہے وہ پورے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اگر میں یہ بات کروں لوگ برا مان جائے، صحیح ہے نا، وہ کہیں کہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں ایسے دن پورے ہو گئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے دن جو ہے وہ پورے نہیں ہوئے تو ہونے لگے، ایسی ہے نا۔ تو تیاری تو اس کی انسان کو کرنی ہے جب بھی وہ وقت آنے والا ہے، ہمیں مرنا ہے، دن پورے ہمارے کبھی بھی ہو جائیں گے، یوں سمجھ لیجئے کبھی بھی پورا دن ہمارے ہو جانے والے ہیں۔ جو ہمارے دن پورے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا ٹائم سپین ہمارا زندگی کا لکھا تھا۔ تو یہ چیز یہاں سمجھنے کی ہے کہ یہ کوئی سوال جو ہے بے تکا ہے کہ میں کب مروں گی، کب قیامت آئے گی، مجھے لگتا ہے میں 60 سال تو جی جاؤں گی، تو میں ایسے پلان کرتی ہوں 50 سال میں حجاب کروں گی، 55 سال میں ایسے کروں گی، پھر میری بچوں کی شادی ہو جائے گی تو میں حج کروں گی۔ یہ بیکار کی پلاننگ، جو پائے انسان کر جائے، بس یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھے کہ میرے دن کبھی بھی پورے ہونے والے ہیں، مجھے نہیں پتا کب ہو جائے، وہ وقت آ جائے۔
اور دوسری ایک بات بڑی امپورٹنٹ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں پر بتائی کہ آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، آپ کا یا ایک دائی کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو انذار کرے، ان کو جو ہے نا حقیقت سے آگاہ کرے کہ دیکھو بھائی یہ دن ایک بڑا دن، بڑا بھاری دن آنے والا ہے، اس کے بارے میں باتیں کریں۔ کب آنے والا ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، تو ہم کیا چیز ہیں کہ ہم کسی کو آگے یہ بات بتائیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو اگلی بات یہاں بتائی جا رہی ہے، یہ جو بات ہے نا کہ آپ کا کیا کام کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں، تو یہ جو بات ایک اور بات بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اتنا کافی ہونا ہمارے لیے جو ہے نا کافی ہونا چاہیے، یعنی جو قرآن میں جس حد تک ہمیں انفارمیشن قیامت کے بارے میں اور ہماری موت کے بارے میں دے دی گئی ہے، ورنہ اگر اتنا کچھ بھی جاننے کے باوجود بھی جو ہے نا انسان اس کی تیاری نہ کرے تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے اگر کوئی ویکیشنز پہ آج کل مری جاتا ہے اور وہ جب اپنی اٹیچی کیس کو پیک کرتا ہے تو اس میں پتلے پتلے سارے لون کے کپڑے رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اپنی دوائیں رکھی، ہیب ہیزرڈ جیسے نہیں پیکنگ ہوتی ہے، لون کے کپڑے رکھ لیے، دوائیں نہیں رکھی، وہ بھول گیا، اور جو ہے نا الٹی سیدھی چیزیں گھر کے جو ہے نا سامان الٹے ہوتے ہیں نا گھر کی جنک، وہ سارا اٹیچی کیس میں بھر کر لے گیا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب جب وہاں پہ پہنچا مری میں تو جو پہلی چیز لگی وہ کیا لگی؟ ٹھنڈ۔ تو اب جب اٹیچی کھولی تو کھول کے کہہ رہا ہے کہ یہ کیا نکل رہا ہے اس کے اندر سے، اور ایسی ارریلیونٹ چیزیں جن کا کوئی کام نہیں، گھر میں سے وہ والی بیکار کی ساری چیزیں کچرے لے کر آ گیا، تو وہاں کیا کام اس کے وہ چیزیں آ رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں آ رہی۔ اب بلڈ پریشر ہے، دوا نہیں ہے پاس میں، تو کس قدر اس کو اذیت ہوگی، کہے گا یہ میں کیا دماغ میرا خراب تھا، میں نے کیا کیا ہے یہ اپنے ساتھ۔ ایگزیکٹلی یہ وہ لوگ ہیں، اتنا واضح سب پتا ہونے کے باوجود جب تیاری نہیں کی، تو وہاں پر بھی مری میں کوئی اسے ملے گا اور وہ بیٹھ کے رو رہا ہوگا تو وہ اس سے پوچھے گا کیا ہوا، تو وہ کہے گا میں یہ تیاری کرے، تو وہ کہے گا کہ تم کوئی مینٹل کیس نہیں، تمہیں پتا نہیں ہے کہ مری میں آج کل کتنی ٹھنڈ ہے، کتنی برف گری ہے، تمہیں کیا یہ بات بھی نہیں پتا تھی؟ تو یہ جو ہے نا کوئی گیس ورک نہیں ہے کہ انسان جب قیامت آئے گی کل کی کل دیکھی جائے گی، تو یہی بات ہے نا۔ پھر ایسے یہاں بھی کیا کریں، مری جا کے دیکھیں گے کیسا موسم ہے، وہاں جا کے دیکھیں گے تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ مہینہ کون سا چل رہا ہے اور کیا وہاں پہ موسم ہوگا۔ بالکل یہی بات ہے کہ ہم اتنے قریب سے آخرت کو اور دوزخ کی آیات پڑھ آئے ہیں اور پھر بھی ہم ایسے نادان اور انجان بنے بیٹھے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا وہاں ہوگا، دیکھ لیں گے کل کی کل۔ یہ تو عام جملہ ہے لوگوں کا، کل کی کل دیکھی جائے گی، تو اسی کا یہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے، جواب دیا جا رہا ہے۔ مشکات میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا سے پیار کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرور بگاڑتا ہے۔ تو لوگوں تم دائمی کو عارضی پر ترجیح دو۔ عقل مند وہ ہے جو کہ عارضی نقصان برداشت کر لے، لیکن کیا ہے کہ اپنے آخرت کا جو دائمی جگہ ایور لاسٹنگ ہے اس کا نقصان نہ کرے اپنا۔ عقل مند آدمی یہی ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب وہ وقت آئے گا، عشیۃ سے یہی مراد ہے کہ دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر، یعنی چند آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو محیط ہوتا ہے نا حصہ ایک پہر کا، یہ کچھ گھنٹوں کا محیط ہوتا ہے، یعنی کہ دن کا ایک جو پہر ہم کہتے ہیں 3 گھنٹے سمجھ لیجئے، 4 گھنٹے، 2.5 گھنٹہ، اس طرح۔ تو جب یہ وہاں دیکھ لیں گے، کیا دیکھ لیں گے؟ جب یہ وہاں پہ قیامت کے دن پہنچیں گے اور وہاں پہ حقیقت کو دیکھ لیں گے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ مفسرین نے اس کی رائے یہ کی ہے کہ جب کافر جہنم کو دیکھ لیں گے تو اس وقت انہیں دنیا کے عیش و عشرت اور مزے بھول جائیں گے۔ اس وقت قیامت کے دن اپنے مزے نہیں یاد آئیں گے، اپنا شراب پینا یاد نہیں آئے گا، اپنی زنا کرنا یاد نہیں آئے گا، اپنی ڈیٹنگ یاد نہیں آئے گی، اپنے گناہ کے کام کی لذتیں یاد نہیں آئیں گی۔ اس وقت کیا ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا کر کے آ گئے، ہم نے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور انہیں یوں محسوس ہوگا اس کے بعد کہ دنیا میں تو وہ ایک دن بھی گزار کے نہیں آئے۔ ایک پہر کا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ بس آپ سمجھ لیجئے 2.5 سے 3 گھنٹے، اس دن یہ 70 80 90 سال کی زندگی کتنی لگے گی؟ ایک پہر، چند گھنٹوں پر محیط وقت۔ تو کہیں گے کہ اتنا سا وقت ہم دنیا میں گزار کے آئے، اور یہ حقیقت آج سامنے آ گئی، یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا اتنی مختصر ہو کے انسان کے سامنے آ جائے گی۔
ایسا وہاں پہ یہ فیلنگ آئے گی کہ جیسے ہم نے اتنا کم وقت یہاں پہ گزارا ہے. اور اگر حقیقتاً آپ یہ دیکھیے آج آپ جس اسٹیج پر ہیں نا, آپ میں سے جو میرڈ ہیں, ذرا آپ پیچھے اپنے بچپنے کی طرف اپنے دماغ کو لے جائیے, ٹھیک ہے, بچپن سے ٹین ایج پہ لائیے, پھر شادی کا لائیے. کتنا آپ کو منٹس لگیں گے ان سب چیزوں کو یاد کرنے میں؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 منٹ, 10 منٹ, اور بہت زیادہ گہری سوچ میں چلے جائیں 15 منٹ, بس ہو جائے گا نا, پورا چکر آپ کا لگ جائے گا بچپن سے لے کے. تو آج بھی دنیا ایسی فلیٹنگ ہے, ایسی ہی ہے. پرانا ہمارا جو وقت ہے وہ سب گزر چکا. آج جو جس سٹیج پر اب ہیں ہم, ہمارے کسی کے 40 سال گزر چکے ہیں, کسی کے 30, کسی کے 20, تو یہ کم عرصہ ہوتا ہے. اور اگر آپ نوٹ کیا ایسے کیسے کیا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے کم ٹائم میں یہ بات گزر گیا, کتنا کم وقت تھا. اور آگے بھی آپ دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں, اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے, اتنی تیزی سے, ہر ایک یہی کہتا ہے. تو دنیا میں بھی اس کا تجربہ تھوڑا بہت ہم کرتے ہیں. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ وہاں جا کے انسان یہ کہے گا. جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, ہم اپنی 40 سال کی زندگی 15 منٹ میں اس کو یاد کر رہے ہیں, تو یہ 70 سال کی زندگی وہاں لگے گی. 3 گھنٹے کا وقت تھا جو گزار کر آ گئے وہاں پہ. تو آپ یہ بتائیے یہ 3 گھنٹے ورتھ ہے جنت کی دائمی نعمتوں کے لیے. دائمی کا کیا مطلب ہے؟ ایور لاسٹنگ, کبھی بھی ختم نہیں ہونے والے, کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں. 1 منٹ کے لیے تھوڑی دیر رکا کریں اور یہ جو ورڈ ہے نا اس کے اوپر غور کیا کریں. دائمی, کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں, ایور لاسٹنگ زندگی, ایور لاسٹنگ نعمتیں, ایور لاسٹنگ اللہ کی رضا, ایور لاسٹنگ جنت. اور دنیا کو سوچا کریں کہ ایک پہر, بلکہ ابھی تو ہم بہت ساری آیات ہیں جن میں آپ پڑھ بھی آئے ہیں پہلے, کہیں پہ یہ آتا ہے کہ ہم چند گھڑی گزار کے آئیں, 1-8 دن گزار کر آئیں, اس طرح کی بھی آیات موجود ہیں. تو اس سے بھی ہمیں دنیا کی فلیٹنگ ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی تیزی سے یہ دنیا کا وقت گزر رہا ہے. اور یہاں پہ اس بات پہ بھی اشارہ ہے کہ آج انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ دنیا کتنی مختصر ہے. وہاں جا کے یہ کہے گا کہ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی 3-4 گھنٹے میں دنیا میں گزارا ہے. اتنی بیکار, اتنی مختصر وقت تھا, یہ اتنا سا وقت تھا اور میں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی, بس اتنا ہی مجھے اطاعت کرنی تھی. کیونکہ اگر آپ جنت سے کمپیئر کریں اس دنیا کو تو وہ ایسے ہی ہے, 3 گھنٹے کے برابر ہی جگہ ہے. کیونکہ ایک جگہ دائمی, ایک جگہ 70 سال یا 60 سال, تو آپ اس کو وہ بھی کر لیجئے, میتھمیٹیکلی بھی نکال لیجئے, تو کچھ بھی نہیں ہوئی نا دنیا, کچھ بھی نہیں ہوئی دنیا. تو جو اصل بات سمجھنے کی ہے کہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ کہ انسان جو ہے نا وہ دنیا کے مزوں کے خاطر جو ہے نا اپنے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا نقصان کرے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے انشاءاللہ جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.